کبھی سوچا ہے آخری بار کب ایسا ہوا تھا کہ پوری طرح ڈیجیٹل خاموشی محسوس ہوئی ہو؟ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، کوئی میسج نہیں، کوئی اسکرولنگ نہیں، بس ایک مکمل سکوت۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے جب ایک اعلان نے جیسے سب کچھ روک سا دیا تھا۔ یہ 14 اکتوبر 2025 کی صبح تھی، تقریباً 8 بجے کا وقت تھا، دفتر کھل رہے تھے، موبائل فونز پر زندگی اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی، نوٹیفیکیشنز کی ٹن ٹن، ای میلز کا آنا جانا، سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا جیسا ہر روز ہوتا ہے۔ لیکن پھر اچانک ایک خبر آئی، ایک ایسی خبر جس نے اس روزمرہ کے معمول کو ایک ہی جھٹکے میں توڑ کر رکھ دیا۔ یہ خبر صرف مشینوں کے لیے نہیں تھی، ایسا لگا جیسے اس نے زندگی کو ہی پاز کر دیا ہو۔ اور وہ خبر یہ تھی، ملک بھر میں انٹرنیٹ اگلے 18 گھنٹوں کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا جملہ، لیکن اس ایک جملے میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے پورے ملک کی رفتار کو بریک لگا دی۔ شروع میں تو سب نے یہی سوچا کہ ارے کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوگا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ 10 منٹ گزرے، پھر آدھا گھنٹہ، اور جب پورا 1 گھنٹہ گزر گیا تب یہ احساس گہرا ہونے لگا کہ یہ کوئی معمولی خرابی نہیں ہے، سچائی بہت دھیرے دھیرے اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ تو ذاتی پریشانی سے نکل کر اب ذرا دیکھتے ہیں کہ پروفیشنل دنیا پر، یعنی کام کاج کی دنیا پر اس کا کیا اثر پڑا۔ وہ دنیا جو ڈیجیٹل پہیوں پر چلتی تھی، وہ اچانک کیسے رک گئی؟ کل اور آج کا فرق بالکل صاف تھا۔ جہاں کل زوم میٹنگز ہو رہی تھیں، آج وہاں ایک گہری خاموشی تھی۔ کلائنٹس کو ای میلز بھیجنے کی کوشش کی تو سامنے لکھا آیا رابطہ منقطع، اور جن کا سارا کاروبار ہی ڈیجیٹل تھا ان کے لیے تو جیسے دنیا ہی تھم گئی تھی۔ ذرا ایک دفتر کا منظر سوچئے، ایک مینیجر پریشانی سے سر پکڑے بیٹھا ہے، آن لائن ٹریننگز، میٹنگز، پریزنٹیشنز، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، اور اسی لمحے اس کے سیکریٹری کی آواز آتی ہے، سر ای میل بھی نہیں جا رہی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب احساس ہوا کہ رابطے کے بنیادی ذرائع بھی ختم ہو چکے ہیں۔ تو چلیں آپ کاروباری دنیا سے نکل کر عام لوگوں کی انفرادی کہانیوں کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس ڈیجیٹل خاموشی نے ان کی زندگیوں میں کیسی لہریں پیدا کیں۔ یہ کہانی ہے شعیب کی۔ شعیب کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، تو اس کا دفتر جانے کا سارا انحصار آن لائن رائڈ بکنگ پر تھا۔ روز کی طرح اس کا پورا سفر بس ایک ایپ پر منحصر تھا۔ لیکن اس دن شعیب کو مجبوراً چھٹی کرنی پڑی۔ کیوں؟ وجہ بہت سادہ تھی، جب نیٹ ہی نہیں تھا تو وہ رائڈ کہاں سے بک کرتا؟ اس کے لیے تو دفتر پہنچنے کا راستہ ہی بند ہو گیا تھا۔ اب ایک فری لانسر کی کہانی سنیے، ایک نوجوان جو اپنے کمرے میں بیٹھا بس اپنے لیپ ٹاپ کو گھور رہا تھا۔ اس کی روزی روٹی، اس کا کیریئر، سب کچھ ڈیجیٹل ڈیلیوری اور آن لائن پیمنٹ سے جڑا ہوا تھا۔ آج کلائنٹ کو آخری ڈیلیوری بھیجنی تھی، اور آج ہی اس کی پیمنٹ بھی آنی تھی۔ اس کے کرپٹو والیٹ میں لاکھوں کی ڈیجیٹل کرنسی جیسے منجمد ہو گئی تھی، لیکن اسکرین پر بار بار صرف ایک ہی جملہ آ رہا تھا، نیٹ ورک کنیکشن ختم ہو گیا۔ کام، پیسہ، امید، سب کچھ رک گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کیسے اور بھی گہری ہوتی ہے۔ اب بات صرف کام یا سفر کی نہیں رہی، بلکہ اب بات ہے بنیادی انسانی ضروریات کی، جیسے کہ خوراک، خاندان اور صحت۔ یہ جو ویریا باجی ہیں، ان کا روز کا معمول تھا کہ وہ ایک آن لائن ایپ سے کھانا آرڈر کرتی، خود بھی کھاتی اور بچوں کو بھی کھلا کر اسکول بھیجتی تھیں۔ لیکن آج نیٹ بند تھا تو ایپ کیسے چلتی؟ فریج میں کچھ خاص تھا نہیں، کچن میں خاموشی کی، اور بھوک سے بچے چلا رہے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کیسے ایک ٹیکنالوجی کے ناکام ہونے سے مسائل کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب شاید سب سے زیادہ تشویشناک کہانی، خدا بخش صاحب، ایک بزرگ جو دل کے مریض تھے، انہیں فوری طور پر ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت تھی۔ اس دن نہ ایپ کھلی، نہ ہی کوئی فون لائن ملی۔ وہ بھاگتے دوڑتے کسی طرح دوسرے ہسپتال پہنچے تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ دل کا ماہر ڈاکٹر تو صرف ویڈیو کال پر ہی مشاورت دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، مریض کی حالت بگڑ رہی تھی اور ٹیکنالوجی جو مدد کا واحد ذریعہ تھی وہی ناقابل رسائی تھی۔ ان ساری کہانیوں کے بعد مصنف ایک گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے اہم سوال یہ ہے، انٹرنیٹ جو کبھی ایک اضافی سہولت لگتا تھا، وہ کب ہماری زندگی کی سانس بن گیا؟
یہ محض ایک آلہ تھا، یہ کب وہ ہوا بن گیا جس کے بغیر جینا مشکل لگتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کا ہر بڑا پہلو اب اسی کنیکٹیوٹی سے جڑا ہوا ہے۔ روزگار، صحت، آپس کی بات چیت، کھانا پینا، سفر، تعلیم۔ جب انٹرنیٹ رکتا ہے تو یہ سب کچھ ایک ساتھ رک جاتا ہے۔ ان تمام تجربات کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ اس قدر جڑی ہوئی دنیا میں ہم آخر کر کیا سکتے ہیں؟ یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا ایک ہی نظام پر حد سے زیادہ انحصار کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے 2 اقدامات بہت ضروری ہیں۔ پہلا، ہمیں متبادل راستے سوچنے ہوں گے، بیک اپ پلانز بنانے ہوں گے۔ اور دوسرا، کیونکہ ہم ٹیکنالوجی سے بھاگ نہیں سکتے تو ہمیں اسے مزید بہتر اور مضبوط بنانا ہوگا تاکہ اس میں ایسی رکاوٹیں نہ آئیں۔ ورنہ وہی ہوگا جو ہم نے ان کہانیوں میں دیکھا کہ کسی کے ایک بٹن دبانے سے ہماری زندگی کا بٹن آف ہو جائے گا، بالکل ایسے جیسے ہم کسی اور کے ہاتھ میں کھیلنے والے روبوٹ ہوں جسے جب چاہا بند کر دیا۔ یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر ایک دن کے لیے انٹرنیٹ غائب ہو جائے تو آپ کا دن کیسا گزرے گا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ہمیں یہ جاننے میں واقعی دلچسپی ہے۔